علم سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا پروگرام شبارات کے حوالے سے شعبان کی جو 15 تاریخ ہے، اس سے پہلے جو 15 کے دن آتا ہے، اس سے پہلے جو رات آتی ہے، اس کو شبارات کہا جاتا ہے اور اسی نام سے یہ مشہور ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ویسے تو شعبان کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن ہمارا چونکہ کام ہے روحانی علاج معالجے سے، اور اس دن ہم عمل وغیرہ جو بتاتے ہیں وہ کامیاب ترین عمل ہوتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی جو مخصوص گھڑیاں ہوتی ہیں، ان گھڑیوں کے اندر اگر کوئی عمل کیا جائے تو مجربات سے یہ چیز ثابت ہے کہ اس کے بہت ہی زیادہ رزلٹ آتے ہیں، یعنی 100% کامیابی کے اس میں چانسز ہوتے ہیں۔ فضیلت کے اعتبار سے تو شعبان کی جو یہ 15ویں رات ہے، اس میں امی عائشہ کی ایک حدیث ہے کہ امی عائشہ فرماتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ میں نے ایک رات اللہ کے نبی کو بستر پہ نہ پایا تو میں ڈھونڈنے لگی، تو جب میں ان کے پیچھے گئی تو وہ اللہ کے نبی کو جنت البقیع میں پایا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، آج جو ہے نا شعبان کی 15 تاریخ ہے، اور اس رات اللہ تبارک و تعالی بنی قلب اس زمانے میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اور اس قبیلے میں سب سے زیادہ بکریاں ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بنی قلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، اس سے زیادہ لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات مغفرت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی اس رات جنت البقیع میں گئے اور جنت البقیع والوں کے لیے دعا کری۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات، یعنی جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، ان سب کی اللہ تبارک بندیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کرتے ہیں۔ تمام مخلوقات کی مغفرت ہوتی ہے علاوہ 7 لوگوں کی۔ 7 ایسے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، جس میں نمبر 1 شرک کرنے والا۔ شرک کی تعریف بہت زیادہ ہے اور اس پر ہمارے مفسرین نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میں آپ کو سیدھی اور سمپل اور سادہ سی اس کی ایک تشریح اور تعریف بتا دوں کہ کسی کو بھی معبود سمجھ کر عبادت کرنا یہ شرک ہے، کسی کو بھی معبود سمجھ کر اس سے مدد مانگنا یہ بھی شرک ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں ہی ہے، یہاں اس کے ساتھ ہی وہ ورڈ ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی اور عنصر مکس نہیں ہوتا، یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں مدد تو اصل اللہ کی ہے، یعنی جیسے تعریفیں ہونی شروع ہو جائے، اگر انسان کی تعریف کرتا ہے تو یہ تعریف، اور انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے یہ تعریف، اور اللہ بندے کی تعریف کرتے ہیں، بندہ بندے کی تعریف کرے، اللہ بندے کی تعریف کرے، اور بندہ اللہ کی تعریف کرے، یہ تمام تعریفیں اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ اسی طرح ہم بعض دفعہ جو ہے نا روزمرہ کی زندگی میں اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوست سے، اپنی بیوی سے، گھر والے سے بھی مدد کا طلبگار ہوتے ہیں۔ جیسے گھر والے سے کہتے ہیں بھائی کھانا دے دو، تو یہ بھی ایک مدد ہے، لیکن اس مدد کا عنصر ہم اس کو معبود سمجھ کر مدد نہیں مانگتے۔ اگر معبود سمجھ کر کسی سے آپ مدد مانگتے، چاہے وہ ولی کی ذات ہے، چاہے وہ صحابی کی ذات ہے، چاہے وہ نبی کی ذات ہے، کسی کی بھی ذات ہوگی، اگر آپ اس کو معبود سمجھ کر مدد مانگیں گے یہ شرک ہے۔ کی تفاسیر الحمدللہ بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم آپ کو صرف موٹی موٹی باتیں بتا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو شخص آتا ہے، پہلا تو مشرک، دوسرے نمبر پر والدین کا نافرمان، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ دیکھو ایک عظیم رات ہے، بہت بڑی رات ہے، اگر اس رات میں ہم سب جن کے بھی ماں باپ ناراض ہیں، دیکھو جاؤ اپنے ماں باپ کے پیر پکڑ کے ان کو راضی کر لو، بہت آسان ہے، کسی بھی طرح اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ان کے پاس جاؤ، ان سے جو ہے نا درخواست کرو، ان سے معافی مانگو۔ تو بہت بڑی رات ہے، اور اس رات کی فضیلت بھی یہی ہے کہ ان لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، یعنی جس میں ماں باپ کا نافرمان ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی، تو ماں باپ کو راضی کر لو، شرک سے توبہ کر لو۔ اور دوسرے اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر جو آتا ہے وہ جو ہے کیا نام ہے کینہ پرور، جس بندے کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، دوسرے مسلمان سے یا کسی بھی بندے سے دل میں کینہ رکھتا ہو، اس بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ 5ویں نمبر پر شرابی کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، جو عادی شرابی ہوتے ہیں، ہر وقت شراب پیتے، شراب پینا حرام ہے، شراب کسی بھی حالت میں حلال نہیں ہے۔ جو لوگ شراب کے اس مرض میں مبتلا ہے، آج بہت بڑی رات ہے، عظیم الشان رات ہے، اس رات کا
اللہ तबारक व ताला को राज़ी करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा बेहतरीन मौका। इस रात से पहले अल्लाह से इस अमल से कभी अमल से जो हमारे भाई लोग जो इसमें मुब्तला है वो इससे तौबा करें। और छठे नंबर पर जो इसके अंदर बंदा आता है वो आता है कत्ल करने वाला, कातिल होता है। पांचवें नंबर पर कातिल है, जो कातिल होगा अल्लाह तबारक व ताला उसकी मग़फ़िरत नहीं करेगा। और छठे नंबर पर इसमें जो बंदा आता है वो जो अपने टखनों को ऊपर से आने वाले कपड़े से, पजामा, शलवार, कुर्ता, लुंगी से छुपाता हो। मा असफल मिनल काबैन मिनल इज़ार फिन्नार, जिस बंदे का ऊपर से आने वाला लिबास से उसका टखना छुपा होगा उसका वो हिस्सा आग में जलेगा। और सातवें नंबर पर बखील आदमी, बुखल करने वाला। तो ये 7 किस्म के अमराज जिन लोगों में हैं, हम में किसी में भी हो, हम सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करें। और तौबा करने के बाद हम अल्लाह तबारक व ताला को जो है ना राज़ी करने की कोशिश करें। और एक और रिवायत का मफ़हूम भी इस तरह के इस रात में साल भर का रिज़्क़ दे दिया जाता है। जो बच्चे पैदा होने वाले होते हैं उनके नाम लिख दिए जाते हैं, जिनका मरना होता है उनका हवाले कर, यानी इस रात जो है ना आसमान अल्लाह तबारक व ताला जो फरिश्तों के हाथ में, मफ़हूम है कि उसके हाथ में इस पूरे साल का इंतज़ाम दे देते हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि उनके रिस्क में बढ़ती हो जाए, उनका रिस्क बढ़ जाए और वो साल भर खुशियों से जो है ना गुजारे, मफ़हूम हम इसलिए बयान करते हैं क्योंकि अगर रिवायत में इंसान, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई बात मैंने नहीं करी और आपने उसको मेरी तरफ मंसूब किया, किसी ने भी मेरी तरफ मंसूब किया, वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। तो इसलिए बाज़ लोग रिवायत में, हादीस में भी जो है ना बहुत ज़्यादा क्या नाम है जल्दबाजी से काम लेते हैं। इससे भी जो है ना बचने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान की सबसे पहली चीज़ उसकी आखिरत, उसकी जन्नत, उसकी अल्लाह की रज़ा और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी का एक फ्रेम अप बनाएं कि भाई हमने आज तक जो भी ज़िंदगी हमारी गुजर गई, जैसे भी गुजर गई, दुनिया के कामों में, दुनिया की फ़िक्र में, दुनिया की कमाने में, हवस में, हिर्स में, लोगों के साथ परेशानी करने में, बस जिस तरह भी हो बस हमारा काम बन जाए, इन चीज़ों से बाज आ जाए, इन चीज़ों से तौबा करें, अपनी ज़िंदगी का एक फ्रेम अप बनाए। फ्रेम अप इतना आसान है, सिंपल सा है। 5 वक्त अल्लाह के नबी देखो 5 चीज़ें जो अल्लाह के तबारक व ताला ने हम पर फ़र्ज़ करी है और इन 5 चीज़ों का आपसे जवाब होगा क़यामत के दिन। 5 चीज़ें हैं जिसका अल्लाह तबारक व ताला ने हमसे पूछना है। देखो, सबसे पहले कलमा है। एक हदीस का मफ़हूम मैं आपको बता दूं। सहाबा ये कोशिश करते थे कि अल्लाह के नबी से कोई सवाल जवाब करे, कोई बद्दुआ आए और हम सुने, क्योंकि सहाबा जो है ना अल्लाह के नबी के सामने कोशिश करते थे कि बात भी नहीं करते थे, यानी इतना अदब उन पर गालिब और खामोश रहते थे। तो उनकी ख्वाहिश होती कोई बद्दुआ आए और अल्लाह के नबी से सवाल करे। वो बहुत लंबी हदीस है, लेकिन मैं आपको उसका जो है ना मफ़हूम बता देता हूँ। उसमें 5 चीज़ें। सबसे पहले कलमा, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमानों ने कलमा पढ़ा है। उसके बाद नमाज है, उसके बाद जो है ना वो रोज़ा है, उसके बाद जो है ना ज़कात है, और माल आ जाए तो हज है। ये 2 चीज़ें, माल के साथ ज़कात और हज, यानी आपके पास इतना पैसा हो कि आप हो के आ सके, ये हज फर्ज है। बाकी चीज़ें देखो क्या रह गई पीछे, 2 रह गई। एक तो हमारे अंदर है, सिर्फ 2 रह गई। क्या रह गया हमारे अंदर? अमूमी तौर के अंदर जो लोगों ने करना है वो एक रोज़ा, और हम साल में 1 दफ़ा, और एक चीज़ रह गई क्या? नमाज। अल्लाह के नबी से उसने पूरी बातें पूछी और अल्लाह के नबी ने तमाम बातों का, यानी उससे पूछा आपको अल्लाह ने नबी बनाया? उसने कहा जी मुझे अल्लाह ने नबी बनाया। फिर उसने सारे सवालात किए, आपका साइल ये कहता है, वो सारे सवालात का मफ़हूम मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है। तो उसका लुब्बे लबाब ये है कि ये 5 चीज़ें बताई, लेकिन अगर आप तखमीना कर ले उसमें एक चीज़ है नमाज। बाकी चीज़ें तो चंद लोगों पे, जिसके पास माल है उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, जिसके पास माल है उस पर हज फ़र्ज़ है। रोज़ा और नमाज 2 चीज़ें सिर्फ। अगर कोई बीमार है और रोज़ा नहीं रख सकता है तो उसके लिए भी उलमा ने गुंजाइश की कैफियत रखी है, वो एक अलग चीज़ है। अब सिर्फ रह जाती है नमाज। देखो रोज़ा है भी तो साल में 1 दफ़ा है। तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी का एहतमाम तमाम मुसलमान बनाए और इन 4 चीज़ों पर अमल करने की कोशिश बनाए। अल्लाह के नबी ने को उस बंदे ने जाते हुए कहा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इन चीज़ों पर अमल पैरा रहूँगा, हमेशा इसकी कोशिश करूँगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस तरह इस साहिल ने कहा और ये इस पर कायम दायम रहा, ये जन्नत में जाएगा। देखो सिर्फ 4 चीज़ों को अगर हम अपनी अमली ज़िंदगी में लेके आएंगे तो जन्नत की बशारत अल्लाह के नबी ने दी, उस सहाबी को दिए तो हमें भी दिए, क्योंकि अमल पर दिए ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर ये इन अमलों पे कारबंद रहा तो इसके लिए जन्नत है। तो वो अमल अगर हम भी करेंगे, कोई भी मुसलमान करेगा, वो जन्नत में जाएगा। बहरहाल प्रोग्राम का
کیا نام ہے ٹائم لمبا ہو رہا ہے، ابھی میں جلدی آپ کو عمل بتا دیتا ہوں، بہت آسان عمل ہے۔ جب 15ویں کی رات آتی ہے، ہمیشہ اسلامی تاریخ میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ 15ویں شعبان کی جو رات آئے گی مغرب کے بعد، آپ اس رات میں بیٹھ کے عبادات، ذکر، اذکار اور نماز، جو آپ کے معمولات ہیں، اس میں صلاۃ التسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں اور بھی بہت سے معمولات کر سکتے ہیں۔ ان تمام معمولات سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دل اور دماغ میں سے تمام کی تمام جو ہے نا توجہات، فکریں خالی کرو اور صرف اپنی فکر کو اللہ کی فکر بناؤ، اور اس وقت بیٹھ کے اللہ کا صرف ایک نام ہے، اول آخر 11 درود کے ساتھ آپ نے اللہ کا یہ نام یا باسطو 12,000 مرتبہ پڑھنا، صرف سال میں ایک دفعہ کا عمل ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پورے سال کی روزی کا انتظام غیب سے کر دیں گے۔ بہت آسان عمل ہے، زیادہ بڑا عمل بھی نہیں ہے۔ نوافل کا اہتمام کریں، ذکر اذکار کا اہتمام کریں، لوگوں کے جن سے آپ کے ساتھ جو ہے نا ناراضگی ہے ان کو ختم کریں، گناہوں سے توبہ کریں۔ میں نے 7 لوگوں کی جو نشانیاں بتائی، ان نشانیوں سے نکلنے کا سمپل سا طریقہ اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ تمام کے تمام گناہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اگر بنی آدم زمین سے لے کر آسمان کے خلا کو گناہ سے بھر دے، شرک نہ لائے، اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا۔ اللہ کے پاس شرک کی معافی نہیں ہے، باقی ہر چیز کی معافی ہے۔ اور شرک کا میں نے آپ کو موٹی سی تعریف بتا دی ہے پیچھے بیان میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرے۔ دنیا کا ہم کب اس دنیا سے چلے جائیں، دنیا کا حال ہم سب کے سامنے۔ رات کو دیکھو ترکی میں اتنا بڑا زلزلہ آیا، وہ بھی اپنے بچوں کی فکر میں تھے، صبح کاروبار میں تھے، کوئی کھانا بنا رہا تھا، کوئی انڈا بنا رہا تھا، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہوگا، کوئی گانے دیکھ رہا ہوگا، کوئی پروگرام کی پلاننگ کر رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، کیونکہ 10,000 کے قریب گھر برباد ہوئے۔ 10,000 نے تخمینے لگائے، لیکن اس سے بھی زیادہ ہے بھائی۔ ایک گھر میں اگر ہم 2 افراد بھی لگائیں تو 20,000 لوگ بنتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کرو کہ وہ ایک چند سیکنڈ کے اندر دنیا سے چلے گئے، زمین بوس ہو گئے۔ وہ گھر جو ان کی آرائش اور آسائش کی جگہ تھی، جو ان کے سکون کی جگہ تھی، وہ ان کی موت کی قبر بن گئی۔ وہی ان کے لیے وبال بن گیا۔ وہ بلڈنگ ان پر آ گئی، نیچے اس بلڈنگ کے نیچے دب گئے، نہ نکل سکتے تھے، نہ جا سکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سکونوں کو تمہارے لیے وبال بنانے پہ بھی قادر ہے، اور تمہیں وبال سے نکال کر سکون کی جگہ پہ لانے پہ بھی قادر ہے۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں، وہ جہاز کے اندر پانی کے طوفان میں پھنس جاتے ہیں، مگر اللہ ان کو نکالتا ہے اور ساحل سے لگا دیتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ساحل پر ہوتے ہیں، اللہ زلزلہ لاتا ہے اور زمین میں سب کو دبا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بتا دوں۔ زلزلوں کے مطابق امی عائشہ سے کسی نے سوال کیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ امی عائشہ نے فرمایا جب زنا بے باکی سے ہونے لگے۔ آج یار دیکھو ہر طرف ہماری طرف زنا، گناہ، اللہ کی نافرمانی، خصوصاً زلزلوں کے ساتھ زنا کا جو ہے نا یہ کہنا بہت اہم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، یہ دنیا چاہتی ہے ان مصیبتوں سے نکلے، تو اس کے لیے پوری دنیا کو، پوری قوم کو، پورے مسلمان کو بحیثیت قوم اس کبھی گناہ سے توبہ کرنی پڑے گی اور اس گناہ سے نکلنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ زلزلوں کا معاملہ تھم جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنا عشق عطا فرمائے اور اپنا خاص قرب عطا فرمائے۔ آمین۔